بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے ویورز بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو انہیں فوراً مل سکے۔ جی ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وسیلے کا تصور۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں اسی وسیلہ کو لے کر۔ وسیلے کا تصور کیا ہے، وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے، جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا وسیلہ پکڑنا زندگی کے ساتھ خاص ہے یا مرنے کے بعد جائز ہے، ان تمام مسائل کو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا قرآن و سنت سے جائز ہے، دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف میں درج ہے، مجھے مسلمان مارنا اور نیکوں کے ساتھ ملانا۔ دیکھیے ویورز، اگر نیکوں کا وسیلہ ناجائز ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام نیکوں کا ساتھ کیوں مانگتے؟ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑتا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ الہی، تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں سیراب فرما۔ کہا اس دعا کے نتیجے میں لوگوں کو بارش سے سیراب کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قریش اسلام لانے میں پس و پیش کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں قحط سالی سے مرنے لگے، مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا فرمائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش ہو گئی۔ اب یہاں حیرت کی بات ہے کہ ویورز، کفار تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر پتہ نہیں مسلمان وسیلہ کیوں نہیں مانتے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کا وسیلہ زندگی میں پکڑنا جائز ہو اس کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ زندگی اور وفات کا فرق نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ ویورز، اب ہم اسی ٹاپک کے ایک نیکسٹ سب ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تاریخ میں کبھی کسی نبی یا ولی سے مدد مانگی گئی ہے؟ وسیلے کے متعلق ہم قرآن و سنت کی چند نصوص کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، تاہم اصل مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ایک دو اصول اگر سمجھ لیے جائیں تاکہ فہم مسئلہ میں سہولت پیدا ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے اور دوسرا ایک عام قانون ہوتا ہے۔ اب قدرت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا، نر مادہ کے اجتماع سے بچے پیدا کرنا۔ اب چاہے تو وہ، اب اس کی قدرت یہ ہے کہ اس ناقہ صالح علیہ السلام بغیر نر اور مادہ کے محض نبی کی دعا سے پتھر سے پیدا فرما دے، اسی طرح ایک عصا سے اژدہا اور رسیوں سے سانپ بنا دے، آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر، اماں حوا کو ماں کے بغیر اور مسیح علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دے۔ حوا زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے، مگر شکم مادر میں ہر بچے کو، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں تک بغیر غذا اور ہوا کے زندہ رکھا۔ تمام معجزات و کرامات عام قوانینوں عادات کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ قانون اس کے خلاف ہے جس کا مشاہدہ آپ لمحہ بلمحہ قدم بقدم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح آج بھی ماں باپ کے وسیلے کے بغیر وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، مگر نہیں کرتا۔ وہ قدرت ہے، یہ قانون ہے۔ بیٹا بیٹی وہی دیتا ہے، مگر مذکر و مؤنث کے مخصوص اجتماع کے بعد، یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح غلہ پھل اور فصلوں کو پانی، روشنی، مٹی اور کھاد کے وسیلے سے ملتا ہے۔ علم استاد، کتاب اور پڑھنے کے وسیلے سے ملتا ہے۔ رزق سعی اور محنت کے وسیلے سے ملتا ہے۔ بزرگوں کی رضا خدمت کے وسیلے سے ملتی ہے۔
جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ایمان اور عمل صالح کے وسیلے سے ملتا ہے۔ کفار پر فتح و قیادت و سپاہ کی صلاحیت تو جہاد کے وسیلے سے ملتا ہے۔ طہارت کا حصول پانی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ زندگی کی بقا ہوا، پانی اور غذا کے وسیلے سے ملتی ہے۔ تنخواہ نوکری کے وسیلے سے ملتی ہے۔ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں، یہ غذا اور دوا جو آپ کھاتے ہیں، یہ سہولتیں جو سب میسر ہے، ان میں سے کون سی نعمت آپ کو بلا وسیلہ ملی ہے؟ یہ لقمہ جو ہم حلق میں اتارتے ہیں، کتنے وسائل اور ذرائع کے نتیجے میں ہمیں میسر ہوتا ہے؟ بتائیں ان میں سے کس کس وسیلے سے ہم انکار کر سکتے ہیں اور کس دلیل سے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی چاہیں، تو ضرور بالضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں شرک اور کفر جیسے گناہوں کی بخشش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری اور آپ کی شفاعت و دعائے مغفرت کے وسیلے سے مشروط کر دیا گیا۔ یہ اللہ ہے جو نبی کا وسیلہ بتا رہا ہے، اور بہت سارے شیطان اور شیطانی طاقتیں ایسی ہیں جو وسیلے سے دور بھگاتی ہیں۔ اسی طرح ہم حدیث پاک سے بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کی مختلف جماعتیں مصروف جہاد ہوں گی، پھر کہا جائے گا کہ کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہے، تو ان کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایک دور آئے گا تو لوگوں کی کچھ جماعتیں برسر جہاد ہوں گی، پھر کہا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، پھر ان کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ کچھ لوگ جہاد کریں گے، پھر کہا جائے گا کہ کیا تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو کوئی دیکھنے والا ہے، یعنی تبع و تابعین؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، پس لوگوں کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں لشکر بھیجے جائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، ایک شخص ملیں گے تو ان کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر دوسری جماعت بھیجی جائے گی، کہیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی صحابہ کرام کو دیکھنے والا ہے، اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا، کہا جائے گا دیکھو کیا ان میں کوئی تابعین کو دیکھنے والا ہے۔ پھر چوتھی فوج کی باری آئے گی تو کہا جائے گا کہ دیکھو تبع تابعین کو دیکھنے والا کوئی تم میں سے ہے۔ پھر ایک صاحب ملیں گے تو اس کو کے وسیلے سے بھی اس کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث سے اس موضوع پر 20 نصوص پیش کی جا سکتی ہیں، لہٰذا انبیاء و اولیاء کا وسیلہ نہ ماننا قرآن و سنت اور اس کے حقائق کا کھلا انکار ہے، اور وسیلے کے تصور کو ماننا ہی حق ہے۔ اس طرح بہت سارے مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے ویورز ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔